کی عظمت پہ عقیدہ ہی نہیں، اگر قرآن مقدس کی شان پہ عقیدہ ہی نہیں، ادھر قرآن پیش کرو، میرے مشائخ جو کہتی ہے، میرے اکابر جو کہتی ہے، میرا فلانا جو کہتا ہے، اگر یوں ہی قرآن سے کھیل کرنا ہے پھر تم سے ابو جہل بہتر تھا، اس نے انکار کیا تو کسی چج کا انکار کیا تھا، تم تو منافق بن کے بیٹھے ہو، تو اس لیے پھر ابو جہل کی طرح صاف انکار کرو۔ یہ کون سا قرآن پہ ایمان ہے کہ کبھی قرآن بزرگوں کے تابع، کبھی قرآن شیعہ، خارجی، رافضی، نصبی اور ان رابیوں کے تابع قرآن کو کر دیا، کبھی کتابوں کے تابع قرآن کو کر دیا، تو پھر قرآن کی شان کیا ہے؟ قرآن مقدس کی پھر عظمت کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ یہ تو گدھا ریڑی والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی کلام جیسا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، اور یہ شیخ الحدیث کو نہیں سمجھ آ رہا، یہ مولوی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنی میں نے بات کی اور پورے ملک میں ٹا ٹا شروع ہو گئی اور بابا شروع ہو گئی، تم مر جاؤ، موتو بغیظکم انہ لقول فاصل، المیزان، اور یہ ہے مہیمنن علیہ قیمن، یہ قرآن مقدس کی شان ہے۔ سارے تم نے جہنم جانا ہے، ایک ہی ریڑی پہ سوار ہو کے سارے چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں۔ اب دوسری بات میں نے کی تھی کہ پیغمبر کریم کا فرمان حجت ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے یہ حجت ہے، اور یہ شریعت کا ماخذ بھی ہے، شریعت کا مصدر بھی ہے، قرآن مقدس کی تبیین بھی ہے، اور یہی تشریع ہے، اور جو تشریع ہے وہی تشریع ہے، دونوں ایک ہی چیزیں۔ اس پر میں نے گفتگو تھی منصب نبوت پہ۔ اب جتنے اہل باطل ہیں اور کذاب شتام قسم کے لوگ، جب قرآن کی عظمت بیان ہو اور جھوٹی مکذوبہ روایات پہ رد ہو، جن روایات میں صحابہ پہ جرح موجود ہے، جن روایات میں پیغمبر کریم کے منصب پر اعتراضات موجود ہیں، اصول دین جن سے مجروح ہوتا ہے، جب ان روایتوں پہ رد کیا جائے تو شیطانی ٹولہ کیا کہتا ہے؟ ابلیس کی پارٹی اے حدیث کے منکر ہیں جی، اے حدیث کے منکر ہیں۔ حالانکہ میں نے ایک اصولی بات بتائی، عوام تو مولوی بھی اصول نہیں جانتے، عوام کیا جانے۔ میں نے ایک اصولی بات کی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن حجت ہے، دلیل ہے، کیونکہ حدیث رسول کی حجیت قرآن نے ثابت کی ہے۔ کس نے ثابت کی ہے؟ قرآن نے ثابت کی۔ اس میں بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صحیح حدیث ہوتی کون سی ہے، صحیح حدیث کیا ہے اور ضعیف حدیث کیا ہے۔ تو میں نے ایک تو آپ کو بتا دیا، نبی کی بات کو ضعیف نہیں کہتے، ضعیف یا صحیح یا موضوع یا من گھڑت کا تعلق ہوتا ہے کہ ہم تک جو حدیث پہنچی ہے جن سندوں کے ساتھ راوی ہے درمیان میں، ان راویوں سے ہم تک بات پہنچی ہے، تو یہ تثبت ہوتا ہے، یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے یا نہیں کی۔ اگر راویوں میں گڑبڑ آ جائے یا متن میں گڑبڑ آ جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بات راویوں نے بیان تو کی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اس بات پہ گفتگو ہوتی ہے۔ عوام پبلک کو یہاں پر بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، دیکھو جی یہ نبی کی بات کو ضعیف کہتی۔ یہ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا یہ تو حدیث تو ہے نا، ضعیف بھی صحیح تب کیا ہے تو حدیث، یعنی لوگوں کو جو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو پھر میں کہہ رہا ہوں، اور اس مسئلہ کو یاد کرو، لوگوں تک پہنچاؤ کہ حدیث ضعیف کا کیا معنی ہوتا ہے، موضوع من گھڑت کا کیا معنی ہوتا ہے، کہ یہ بات پیغمبر کریم سے ثابت ہے یا نہیں۔ اس بات کی تحقیق کرنا
تو یاد رکھو دونوں پہلو ہیں. جو حدیث قطعی طریقے سے اور یقینی طریقے سے میرے نبی سے ثابت شدہ ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں ان کو پیغمبر کے ذمہ لگانے والا آمدن جان بوجھ کر وہ بھی کم از کم مرتد ہے. دونوں پہلو ذہن میں رکھیں. اب ہوتے ہیں کچھ درجات، اسی لحاظ سے درجے ہوتے ہیں کہ ثابت ہے. کس طرح ثابت ہے؟ یقینی طور پہ ثابت ہے، یا ثبوت میں کچھ ظن ہے، گمان ہے کہ، اور پھر گمان کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے، تو اس میں بات ہوتی ہے. تو اس لیے جو خبر واحد ہے اس کی سند صحیح بھی ہو تو سارے محدثین، سب کے سب محدثین اس بات پہ متفق ہیں جو اہل اصول فقہا اور محدثین ہیں کہ جب سند صحیح ثابت ہو جائے تو پھر بھی یہ حکم نہیں لگ سکتا. علامہ ابن صلاح جو اصولیوں کا امام ہے اور اس نے مقدمہ میں یہ بات لکھی کہ دونوں میں فرق ہے. ایک ہے اسنادہ صحیح، جو آج مولوی کو سمجھ نہیں آ رہا اور مفتی کو، اسنادہ صحیح اور ہے، حدیث صحیح اور ہے. سند صحیح ہو تو ضروری نہیں کہ متن بھی صحیح ہو. متن سمجھو، متن وہ کلمات ہے، ابھی میں تھوڑا اجرا بھی کروا دوں گا. متن وہ کلمات ہیں، اور یہ وہ اصول ہے کہ بلا مبالغہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم 1000 مثال کتب ستہ سے میں نے نکالی ہے. 1000 مثال، اور میری اپنی کوئی بات نہیں. محدثین شارحین 45 شارحین نے 1000، وہ تو میں نے نکالا. اس سے آگے چلیں گے، میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا، میں سفر پہ تھا. تو جہاں 45 شارحین حدیث اور 1000 مثال اسی کی موجود ہے کہ سند صحیح ہے لیکن متن پہ کلام ہو رہا ہے اور متن پہ بحث ہو رہی ہے. پھر اس بحث کے لیے بھی کچھ اصول ہے محدثین کے. کسی مقام پہ راوی نقل کرنے میں غلطی کر رہا ہے، کسی مقام پہ جان بوجھ کے راوی اپنا جملہ اس متن میں داخل کر رہا ہے، اور کسی مقام پہ وہاں پر راوی سے بھول ہو چکی ہے، کسی مقام پہ روایت کرنے والے کو غلطی لگ چکی ہے اور سند بالکل صحیح ہے. اس کو محدثین نے مستقل عنوان دیے تصحیف حدیث، حدیث تحریف فی الحدیث، محرم، مصاحب. یہ ساری حدیث کے اقسام ہیں. کاش یہ مولوی جو بابا کرتی ہیں یہ بیٹھ کے اصول حدیث دیکھ لیتے. تو 1000 مثال، اگر ضرورت پڑی تو اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. صرف اب وقت نہیں، میں صرف چند نمونے اور ایک تمہید اس پہ پیش کرتا ہوں. تو میں پہلی بات یہ کر رہا ہوں کہ حدیث کا ایک درجہ ہے جو خبر واحد ہے، جو متواتر قطعی طور پہ پیغمبر کریم سے ثابت ہے، تو اس کا درجہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا فرض ہے. اگر کوئی قطعی متواتر حدیث کا منکر ہے تو وہ کافر بن جائے گا. اور جو اخبار احاد ہے، خبر واحد ہے، تواتر تک نہیں پہنچی، تو اس کا درجہ پھر قطعیت والا نہیں، ظن والا ہے. اور اس کا منکر کافر بھی نہیں ہوگا، اور اس سے فرضیت بھی ثابت نہیں ہوگی، اور اس سے قرآن پاک کا ناسخ یا تخصیص بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہوگی. اور اس کی سینکڑوں مثالیں. مثال طور پہ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ امام اور منفرد اکیلا نمازی، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں. ایک تو مقتدی ہے، مقتدی کا مسئلہ جدا ہے. امام اور کلا نمازی منفرد، اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں. تو بہت سارے حضرات نے کہا جی فرض ہے، کیونکہ حدیث میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ تھوڑی سی پھکی میں حنفیوں کو دے رہا ہوں،
جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتی ہے اور پھر بھی اصول حدیث سے جاہل ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے بھائی نہیں، قرآن میں آئے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ ما تیسر یہ سب صورتوں کو شامل ہے. تو قرآن پاک کا ما تیسر عام ہے. حدیث اگرچہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، لیکن وہ خبر واحد ہے، اور جب خبر واحد ہے تو وہ قطعی نہیں، اور قرآن قطعی ہے. اس لیے منفرد اور امام کے لیے فاتحہ پڑھنا فرض نہیں. البتہ ہم حدیث پہ بھی عمل کریں گے، قرآن پہ بھی عمل کریں گے. فرق درجے کا ہے. قرآن سے قطعیت طور پہ مطلق قرات فرض ثابت ہو رہی ہے، اور حدیث کو اپنے درجے میں رکھیں گے. امام اور منفرد کے لیے، اکیلے نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں. اب کیوں فرق کیا امام نے؟ امام منکر حدیث ہے. یہ وکٹورین نسل کی بات مانو گے؟ جو ملکہ وکٹوریا کے دور کی پیداوار ہے ان کی بات مان کے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو تم بھی کہو گے منکر حدیث؟ پھر مسئلہ پیش آیا کہ وضو میں نیت کرنا فرض ہے یا نہیں، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں، وضو کے اندر ترتیب اعضاء، ترتیب جو آپ کرتے ہیں یہ فرض ہے یا نہیں. یہ مسئلہ شروع ہوا. وضو میں لگاتار وضو کرنا یہ فرض ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ احناف نے کہا یہ فرض نہیں. اگرچہ نیت پہ بھی حدیث موجود ہے، خبر واحد ہے، بسم اللہ پہ حدیث ہے، خبر واحد ہے، ترتیب سے وضو آپ نے کیا ہے، حدیثیں موجود ہیں. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اخبار احاد ہے، ان کو اپنا درجہ دیں گے. اس لیے قرآن پاک نے جو وضو کا طریقہ بتایا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ مطلق ہے، یا نیت کی قید بھی نہیں، بسم اللہ کی قید بھی نہیں، ترتیب کی قید بھی نہیں. اس لیے یہ جو قرآن نے بیان کیا فرض صرف وہی ہوں گے. بسم اللہ پڑھنی بھی سنت ہوگی اور نیت کرنی بھی سنت ہوگی، یہ ساری سنتیں کریں گے ہم وضو اسی ترتیب سے. لیکن قرآن قطعی کا درجہ اپنا ہے، حدیث خبر واحد کا درجہ اپنا ہے. حدیث کی وجہ سے قرآن پر زیادتی نہیں کریں گے. یہ کس کا مذہب ہے؟ مذہب بولو، مذہب ہے امام ابو حنیفہ. اور میں حنفیوں سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کس منہ سے حنفی کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی کہ حنفی کہلوا کے پھر بک بک کرتی ہو اور اس کا نام انکار حدیث رکھتی ہو؟ پھر اور یہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. پھر ایک مسئلہ آگے چل گیا کہ جو تعدیل ارکان ہے، تعدیل ارکان رکوع، سجدہ اور پھر قوما، جلسہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ تو حدیث موجود ہے بخاری شریف میں، اور اس میں ایک آدمی نے نماز پڑھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ. اس نے پھر پڑھی، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھ. اس نے دوبارہ پڑھی، سہبارہ پڑھی. پھر وہ سادہ آدمی تھا، اس نے کہا اللہ کے محبوب مجھے بتاؤ کیسے نماز پڑھوں. پھر آپ نے نماز کا طریقہ بتایا کہ یوں رکوع کر، پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہو، پھر سجدے میں جا، سجدہ کر کے پھر بیٹھ اور پھر سجدہ کر. یہ تعدیل ارکان کا آپ نے وہاں تعلیم دی. اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ فرض ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں قرآن میں برکہ آیا، بسجد آیا، رکوع کا بھی خاص معنی ہے، سجدہ کا بھی خاص معنی ہے. رکوع کا معنی جھکنا ہے، سجدہ کا معنی زمین پہ ماتھا رکھنا ہے. اس لیے قرآن قطعی ہے، قرآن کا درجہ اپنا ہے. تو فرض تو ثابت ہوگا رکوع اور سجدہ، تعدیل ارکان فرض نہیں، وہ خبر واحد سے ثابت ہے. اس لیے تعدیل ارکان وہ کیا بنے گی؟ تعدیل ارکان کو ہم اسے واجب کہیں گے. واجب کا درجہ فرض سے نیچے ہے کیونکہ وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے فرضیت کا ثبوت نہیں ہوگا. یہ احناف امام اعظم
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور اس طرح کی بے شمار مسائل موجود ہے۔ اللہ جانے یہ مولوی مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا ایرانی سرکس میں جا کے وہاں تعلیم